شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین کرام، آج میں حاضر ہوں دوسری کہانی کے ساتھ جو ایک سچا واقعہ ہے جس کا عنوان ہے بہتر دعا۔ اس واقعے میں حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ بن جہش اور حضرت سعد رضی اللہ بن ابی وقاص کی بہادری اور ان کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے محبت کا ذکر ہے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں یہ سچا واقعہ۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ بن جہش اور حضرت سعد بن ابی وقاص دونوں ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نہایت پیارے ساتھی تھے۔ وہ ہر وقت اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر اپنی جانیں قربان کرنے کے لیے تیار رہتے تھے۔ دونوں ہی اللہ کی راہ میں اپنے گھر بار چھوڑ کر مکہ سے مدینہ ہجرت کر گئے۔ ہجرت مینس ٹریول فرام ون پلیس ٹو اندر فار اللہ۔ ہجرت کے دوسرے سال جب بدر کے میدان میں کافروں اور مسلمانوں کے درمیان پہلی لڑائی ہوئی تو یہ دونوں بہادر جان ہتھیلی پر رکھ کر لڑے۔ میں بتا دوں بچوں، اسلام کی پہلی لڑائی جنگ بدر ہے۔ اس لڑائی میں حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کافروں کے ایک مشہور بہادر ولید بن ولید گرفتار کر لیا۔ اس طرح حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے کافروں کے ایک نامی بہادر سعد بن عاص کو قتل کیا اور 3 کافروں کو قیدی بنا لیا۔ دونوں نے اپنے قیدیوں کے ساتھ اتنا اچھا سلوک کیا کہ وہ اسلام کو سچا دین سمجھنے لگے۔ اگلے سال مکہ کے کافروں کا ایک بڑا لشکر بدر کی شکست کا بدلہ لینے کے لیے مدینہ کی طرف بڑھا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی تو آپ بھی اپنے ساتھیوں کو لے کر اس مقابلے کے لیے مدینہ سے نکلے۔ شہر سے 3 میل کے فاصلے پر احد نام کا ایک پہاڑ ہے، اسی کے قریب دونوں فوجوں کا ایک دوسرے سے آمنا سامنا ہوا۔ کافروں کی تعداد 3000 تھی جبکہ مسلمانوں کی تعداد صرف 700 تھی اور ان کے پاس ہتھیار اور گھوڑے بھی بہت کم پر کافروں کے زبردست لشکر سے لڑنے پر تیار ہو گئے۔ مسلمانوں کی فوج میں حضرت عبداللہ رضی اللہ بن جہش اور حضرت سعد رضی اللہ عنہ بن ابی وقاص بھی شامل تھے۔ احد کی لڑائی سے ایک دن پہلے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ اور حضرت سعد رضی اللہ عنہ اپنے لشکر سے باہر نکل کر کچھ دور ایک چٹان پر بیٹھ گئے اور دوسرے دن پیش آنے والی لڑائی کے بارے میں باتیں کرنے لگے۔ اچانک حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے حضرت سعد رضی اللہ عنہ سے کہا، بھائی شاید پھر وقت ملے یا نہ ملے، آؤ ہم اسی وقت اللہ کے سامنے اپنی اپنی آرزو بیان کریں اور دعا مانگیں کہ وہ یہ آرزو پوری کر دے۔ یہ دعا مانگے اور دوسرا اس پر آمین کہے۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے کہا، ٹھیک ہے۔ پہلے حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے دعا مانگی، اے اللہ، کل جب لڑائی ہوئی تو میرے مقابلے میں جو دشمن آئے وہ بڑا بہادر، جوشیلا اور سخت حملہ کرنے والا ہو، وہ مجھ پر ٹوٹ پڑے اور میں اس پر ٹوٹ پڑوں۔ تو مجھے اتنی طاقت دے کہ میں اس پر فتح پاؤں اور تیری راہ میں اس کو قتل کر دوں۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ دعا مانگتے جاتے تھے اور حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ آمین کہتے جاتے تھے۔ جب وہ دعا مانگ چکے تو حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے ہاتھ اٹھائی اور یہ دعا مانگی، اے اللہ، کل لڑائی میں میرا مقابلہ ایسے دشمن سے ہو جو بڑا جنگجو اور گسیلا ہو، میں تیری راہ میں اسے جان توڑ کر لڑوں لیکن اس کے ہاتھ سے قتل ہو جاؤں، پھر وہ میرے کان، ہونٹ اور ناک کاٹ ڈالے۔ جب میں تیرے سامنے آؤں اور تو مجھ سے پوچھے کہ اے عبداللہ، یہ تیرے کان ناک کیوں کاٹے گئے، تو میں کہوں کہ اے اللہ، تیرے لیے اور صرف تیرے رسول کے لیے۔ یہ دعا بڑی دردناک تھی اور اسے سن کر حضرت سعد رضی اللہ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، لیکن وعدہ کر چکے تھے اس لیے اس پر آمین کہتے گئے۔ دوسرے دن لڑائی کا میدان گرم ہوا اور حضرت سعد رضی اللہ عنہ اور حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ دونوں تلواریں نکال کر کافروں کی صفوں میں گھس گئے۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ کے مقابلے پر قریش کا ایک نامی بہادر آیا اور ان پر ٹوٹ پڑا۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے اس کا زبردست مقابلہ کیا
اور آخر اسے قتل کر ڈالا۔ یوں ان کی دعا پوری ہو گئی۔ دوسری طرف حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ اس بہادری سے لڑے کہ سر پیر کا ہوش نہیں تھا۔ لڑتے لڑتے ان کی تلوار ٹوٹ گئی تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کھجور کی ایک مضبوط چھڑی عنایت فرمائی، جس سے انہوں نے تلوار کا کام لیا اور دیر تک لڑتے رہے۔ آخر ایک کافر نے ان پر تلوار کا ایک بھرپور وار کیا، جس سے شہید ہو کر گر پڑے۔ دشمن نے ان کے کان، ناک اور ہونٹ کاٹ کر دھاگے میں پروئے اور یوں ان کی دعا بھی پوری ہو گئی۔ لڑائی کے بعد حضرت سعد رضی اللہ بن ابی وقاص کا گزر حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ بن جیش کی لاش پر ہوا تو بے اختیار ان کی زبان سے یہ الفاظ نکلے، خدا کی قسم عبداللہ کی دعا میری دعا سے بہتر تھی۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے یہ الفاظ اس لیے کہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک شہید کا مرتبہ بہت بڑا ہوتا ہے اور شہادت پاتے ہی جنت میں پہنچ جاتا ہے۔ اس کے بعد جب بھی حضرت سعد رضی اللہ عنہ کسی لڑائی میں دشمن کو قتل کرتے تو ان کو حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ بن جیش یاد آ جاتے اور وہ بڑی حسرت سے پکار اٹھتے، کاش احد کے دن میں نے وہ دعا مانگی ہوتی جو عبداللہ رضی اللہ عنہ نے مانگی تھی۔ تو بچوں اور تمام سامعین اکرام، ہماری یہ دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں بھی نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، کیونکہ حوصلے جب بلند ہوتے ہیں بڑھ کے منزل سلام کرتی ہے۔ شکریہ شکریہ شکریہ۔